اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ آپ کے سامنے کئی دنوں سے سورہ انعام کی 152، 153، 154 نمبر میں جو 10 چیزیں حرام کی گئی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پرسوں تک 7ویں چیز بیان کی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ آج 8ویں چیز کا بیان ہے۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ حق بات کی گواہی دینا، حق کے مطابق انصاف کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر کے بیان نہیں کی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے، بلکہ جمہور مفسرین کہتے ہیں اس کے اندر ہر وہ بات شامل ہے، حق کے مطابق فیصلہ کرنا، حق بات کہنا، اسی طریقے سے حق کی گواہی دینا، حق کی شہادت دینا، یہ تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر، اس بات کے اندر شامل ہے، حق بات کہنے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق بات کہو چاہے کس کو کتنی ہی بری لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مرن، حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہا اے ابو ذر، حق بات کہو چاہے لوگوں کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اس کے بارے میں تاکید کی ہے کہ حق بات کی گواہی دو، حق بات کہو، غلط مت بات کہو۔ اگر کوئی عدالت کا جج ہے تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرے، کوئی قاضی ہے تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر کسی کو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے بلایا گیا تو حق کے مطابق وہ گواہی دے۔ جب ضرورت پڑے بات کرنے کی تو حق بات کہے، سچ بات کہے، جھوٹ بات نہ کہے۔ حق کو، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اس آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ حق کو انصاف کے مطابق دیکھیے، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کس طریقے سے عدل و انصاف کا پیمانہ قائم کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک عورت سے چوری کا ارتکاب ہو گیا، ایک عورت سے چوری کا ارتکاب ہو گیا، اور وہ بڑے خاندان کی تھی، شریف خاندان کی تھی۔ تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ کسی صورت میں بھی عورت کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیا جائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ کاٹنے سے ہمارے خاندان کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم لوگوں کی یہ جذبات جو ہے پہنچائے جائیں، لیکن ان لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام لاڈلے جو ہے صحابی کے بیٹے تھے، تو ان لوگوں نے ان کے پاس آ کر کے درخواست کی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہو، جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں کی سفارش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے لیا جائے، پیسہ وغیرہ لے کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ ہاتھ کاٹنے پر ہم لوگوں کی عزت چلی جائے گی، خاندان کے اوپر دھبا لگ جائے گا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، ذرا وہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں سمجھ سکے، آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کی سفارش کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیک لگائے بیٹھے تھے، اور غصے سے تمتماتے ہوئے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور کہا اے اسامہ، تم کو معلوم ہونا چاہیے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک اور برباد ہوئی کہ پیسے لے کر کے وہ فیصلے کرتے تھے۔ ان کے جو علماء تھے وہ لوگ پیسے لے کر کے فیصلے کرتے تھے، بڑوں کا فیصلہ الگ ہوتا تھا، غریبوں کا فیصلہ الگ ہوتا تھا، حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا وہ نہیں کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات ان کے اوپر بھیجے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اے اسامہ بن زید،
خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس قسم کی چوری کا ارتکاب کرتی تو اس کے ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا۔ حالانکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹی میں سے حضرت زینب کا نام لے سکتے تھے، حضرت رقیہ کا نام لے سکتے تھے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے سکتے تھے، لیکن فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی، نور نظر، لخت جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ مثال دیتا ہوں، صرف ذرا اشارہ کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد وہیں کے گورنر بنا دیے گئے۔ ایک مرتبہ گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی، مصر کے اندر گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی، تو اس گھوڑ دوڑ کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر، ان کا بیٹا بھی اس کے اندر شریک تھا، ایک عیسائی نوجوان بھی اس کے اندر شریک تھا۔ اتفاق سے عیسائی نوجوان کا گھوڑا آگے نکل گیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس کی پیٹھ پر کوڑے سے مارا۔ اب جو ہے دیکھیے اس کا بیٹا آیا یہاں، لیکن کوئی انصاف نہیں ہوا۔ اس کا باپ اور وہ بیٹا دونوں مل کر کے مدینہ آئے اور آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر کے اپنا جو ہے مقدمہ رکھا کہ دیکھیے آپ کے گورنر کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کی پشت پر کوڑے سے مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بالکل تمتمانے لگے اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اسی وقت یہ لیٹر لے کر کے جاؤ اور جا کر کے گورنر کا بیٹا جس حال میں ہو اور گورنر دونوں کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، جب تک میں انصاف نہیں کروں گا اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ یہ صحابی گئے اور بلا کر کے لائے۔ گورنر تو فوراً ہی سمجھ گیا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ بھائی بچے سے، عیسائی بچے سے تمہارا مقدمہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ گھوڑ دوڑ تھی اور میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، اس کی وجہ سے اس نے میری پشت پر مارا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کیا یہ بات صحیح کہہ رہا؟ تو انہوں نے اقرار کیا۔ آج کے زمانے میں اگر مقدمے ہوتے تو فوراً ہی پھرا دیتے تھے عدالتوں میں، ججوں کو بیوقوف بنا دیتے تھے۔ آج کا دور ہوتا، لیکن وہ خیر القرون کا دور تھا۔ نوجوان نے انکار نہیں کیا، انکار اگر کرتے تو اس کے خلاف کون گواہی دے سکتا تھا؟ گورنر کا بیٹا۔ لیکن فوراً اقرار کیا اور کہا ہاں امیر المومنین میں نے اس کی پشت پر مارا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا دے کر کے کہا امیر المومنین اب آپ اس کوڑے سے ان کو ماریے اور بدلہ لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کوڑا اسی وقت چلنا چاہیے تھا، یعنی مصر کے اندر ہی چلنا چاہیے تھا اور وہیں انصاف ہونا چاہیے تھا۔ آج تمہارا کوڑا ہوگا، تمہارے بیٹے کی پشت ہوگی اور عیسائی بچے کا ہاتھ ہوگا۔ اور کوڑا دے کر کے کہا جتنا کوڑا اس نے تمہاری پشت پر مارے اتنے کوڑے مار کر کے تم بدلا لے۔ چنانچہ اس عیسائی کے بیٹے کے ہاتھ میں کوڑا دیا گیا اور اس کوڑے سے عیسائی بچے نے مارا اور مار کر کے باپ بیٹے دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اسلام مذہب جو سچا مذہب ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی جھوٹا ہونے کا شائبہ نہیں ہے، اور اسی وقت دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ تو صحابی کا واقعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے دور خلافت کو خلفائے راشدین کا دور خلافت کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں عیسائیوں نے ایک مقدمہ قائم کیا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ کیا ناانصافی ہوئی؟ ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ ولید بن عبد الملک نے ہمارے گرجا گھر کو توڑ کر مسجد کے اندر شامل کیا۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک کو ایک مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی، مسجد کو ذرا پھیلانا تھا، مسجد چھوٹی ہو رہی تھی۔ تو ولید بن عبد الملک نے عیسائیوں کو بلایا اور بلا کر کے پادریوں سے کہا دیکھو بھائی تمہارا جو گرجا گھر ہے وہ گرجا گھر مسجد کے لیے دے دو، کیونکہ تمہارے مذہب میں جائز ہے گرجا گھر کو تبدیل کرنا، مسجد کو تو ہم نہیں ہٹا سکتے وہاں سے، قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے، تو تم وہ پیسہ لے کر کے دوسری جگہ گرجا گھر تعمیر کر لو۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے اور ہم گرجا گھر پیسہ دے کر کے آپ کو دے بھی نہیں سکتے۔
تو ولید بن عبد الملک نے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں دو گے تو ہم اس کو توڑ دیں گے، زبردستی توڑ کر کے مسجد میں شامل کریں گے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ نے گرجا گھر کو ہاتھ لگایا تو آپ کو کوڑ کا مرض ہو جائے گا۔ تو ولید بن عبد الملک ضدی قسم کا آدمی تھا، لیکن مسلمان تھا، عقیدے کا پکا تھا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے تمہارے گرجا گھر کو ہم توڑیں گے اور کس طریقے سے ہم کو کوڑ کا مرض ہوتا ہے۔ چنانچہ توڑ کر کے اس گرجا گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا کہ آپ کے پیش روؤں نے یہ ناانصافی کی اور ہمارے گرجا گھر کو توڑ کر مسجد کے اندر شامل کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کمیٹی بٹھائی اور کمیٹی بٹھا کر کے تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ تحقیقات کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کے گرجا گھر کو توڑا گیا تھا، توڑ کر کے مسجد کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحقیق کر لی تو تحقیق کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس گرجا گھر کو مسجد سے الگ کر دیا جائے، جو جتنی جگہ گرجا گھر کی تھی اس کو الگ کر دیا جائے اور حکومت کے پیسوں سے اس کو تعمیر کرا دیا جائے۔ آج ہو سکتا کیا ایسا؟ حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، پولیس ان کی، حکومت ان کی، اقتدار ان کا، آج دنیا کے اندر ناانصافی کا دیکھیے بول پا ہے، انصاف کا دور دور تک شائبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ اس روایت کو جس کو میں روایت کر رہا ہوں، ایک اور واقعہ مجھ کو یاد آ گیا، میں بیان کروں گا، وہ واقعہ بیان کر کے یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ کاندھرا کے اندر ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہاں ایک زمین کا تنازع تھا۔ وہ تنازع کیا تھا؟ ہندوؤں کا کہنا تھا یہ جگہ ہماری ہے مندر کے لیے، اور مسلمانوں کا کہنا تھا یہ زمین ہماری ہے مسجد کے لیے ہے یہ زمین۔ دونوں میں تنازع اتنا بڑھا کہ خون خرابے کی جنگ و جدال کی نوبت آ گئی۔ پریشان ہو گئے سب لوگ کہ کہیں اس کی وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے، جنگ و جدال نہ ہو جائے۔ انگریزوں کا دور تھا، انگریز لوگ کتنا بھی خراب تھے لیکن انصاف کے تقاضوں کو لوگ پورا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر امن تھا، ہندوستان کے اندر امن تھا، چین تھا، سکون تھا۔ اتنی بدامنی جو اس وقت بدامنی ہے، حق و انصاف کے تقاضوں کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا، انگریزوں کے دور میں یہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو انگریز عدالت نے، جج نے کہا کہ بھائی تم لوگ لڑائی جھگڑا مت کرو، خون خرابہ مت کرو، جگہ جگہ کی جگہ رہ جائے گی، تم لوگ خون خرابہ کر کے کیوں چین کو، سکون کو غارت کر رہے ہو؟ تو ایسا کرو تم دونوں کسی ایک آدمی پر تیار ہو جاؤ اور وہ آدمی جو گواہی دے دے، جو بات کہہ دے، اسی کو تم دونوں مان لینا۔ تو دیکھیے ہندوؤں کا دیکھیے کیسا جذبات ہے، انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا، مسلمان بزرگ کا، اور مسلمانوں نے بھی اسی بزرگ کا نام لیا۔ تو عدالت سے اس کے نام سمن جاری ہوا کہ آپ آ کر کے اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ زمین کس کی ہے، ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے۔ ہندوؤں نے دیکھیے مسلمانوں پر بھروسہ کیا اور مسلمان تو خوش ہو گئے، کیسا بھی یہ ہمارے آدمی ہیں، ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ہمارے جذبات کا خیال کریں گے، تو وہ مسلمان خوش ہو رہے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ بزرگ کسی صورت میں شریعت کے خلاف نہیں بول سکتے، ان کا یہ جذبہ تھا، ان کا یہ خیال تھا۔ چنانچہ عدالت کے اندر اس کو بلایا گیا تو اس کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے جب کمرے کے اندر قدم رکھا تو جج کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے۔ تو جج بھی انصاف پسند تھا، منصف تھا، اس نے بھی برا نہیں مانا۔ اس نے کہا حضرت آپ کی گواہی پر، آپ کی شہادت پر جنگ و جدال رک سکتا ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ زمین کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ آپ بتا دیجئے، اس پر انصاف کا فیصلہ ہو جائے گا، دونوں فریق مان لیں گے۔ تو بزرگ نے فوراً کہا یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ ہم آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کہہ دیں گے کہ مسلمانوں کی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمان بلا وجہ لڑ رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر یہ تعجب ہوگا کہ اسی وقت 400 ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے یہ اسی وقت اعلان کیا کہ جس جگہ کے لیے مسلمان اور ہندو لڑ رہے تھے اب مسجد کو ہم لوگ تعمیر کریں گے، یعنی نو مسلم لوگوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ ہم لوگ اس کی جگہ پر مسجد کو تعمیر کریں گے۔ یہ حق و انصاف کی دیکھیے برکت کہ انصاف کے تقاضوں کو جب پورا کیا گیا اور اس بزرگ نے انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کے گواہی دی، شہادت دی، تو 400 ہندوؤں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔
تو یہ تو میں نے چند مختصر واقعات بتائے، ورنہ اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات جس کو میں اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں کہہ کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت جس کو حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، ابن ماجہ یہ دونوں حدیث کے نام ہیں، ان دونوں کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا۔ کیا نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر ہے۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اس کے برابر ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت کریمہ پڑھی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ کیا فرمایا کہ بت پرستی کے گندے عقیدے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہو، نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید میں اور دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت جس کو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور وہ یہ نقل کی ہے کہ قاضی تین قسم کے ہوتے، تین قسم کے قاضی ہوتے، یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے والے تین قسم کے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک قاضی تو جنت میں جائے گا اور دو قاضی جہنم کے اندر جائے گی۔ کون؟ وہ قاضی جس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، تحقیق کر کے اور معاملے کو سمجھ کر کے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قاضی تو جنتی ہے۔ اور دوسرے قاضی کے بارے میں فرمایا معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ انصاف ہے، یہ حق ہے، معلوم ہوتے ہوئے اس نے غلط فیصلہ کیا تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرے قاضی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو علم نہیں ہے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے شریعت کے خلاف اس نے فیصلہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قاضی جہنم میں جائے گا۔ یعنی تین قاضیوں میں سے پہلا قاضی جس نے حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور دو قاضی جنہوں نے حق و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر سورہ نساء کے اندر فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ کہ اگر حق و انصاف تمہارے خلاف بھی ہو، یعنی تم جج ہو، قاضی ہو اور تمہارے خلاف فیصلہ جا رہا تو تم اس کو کرو۔ تمہارے خلاف بھی فیصلہ جائے، تمہارے والدین کے خلاف فیصلہ جائے یا تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف فیصلہ جائے تو تم یہ کام کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم دوست ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، غلط فیصلہ تو بھی کر دو۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے سورہ مائدہ کے اندر وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ کہ کسی کی دشمنی تم کو انصاف سے، عدل سے نہ روکے۔ یعنی دوست سے، پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اگر دوست ہے تو چاہے غلط فیصلہ اس کے حق میں تم کر دو، ایسا مت کرو، بلکہ تمہارا دوست ہو، عزیز اقارب ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے خلاف فیصلہ جائے تو خلاف فیصلہ کرو۔ اور اگر تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، اچھا بیٹا آج موقع ملا ہے گواہی دینے کا، میں تمہارے خلاف گواہی دوں گا، تو میرا دشمن ہے، تجھ سے میری لڑائی ہے، دشمنی ہے، تو ایسے موقع پر اس کے خلاف اگر گواہی دو گے تو تم مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ دشمن ہے جب بھی ناانصافی کا معاملہ مت کرو، دشمن ہے تب بھی انصاف کرو، دوست ہے تب بھی انصاف کرو۔ دوستوں کے خلاف گواہی دینے کی ضرورت پڑے جب بھی تم حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ دشمن بھی اگر ہے اس کے حق میں گواہی دینے کی ضرورت پڑے اس کے حق میں گواہی دو۔ بارے کبھی یہ مضمون اتنا طویل ہے جس کو ہم نے مختصر وقت میں لپیٹنے کی کوشش کی، سمیٹنے کی کوشش کی، اس کے باوجود اس مضمون کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو بارے کب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی جب ضرورت پڑے، دوست کے خلاف گواہی دینے کی ضرورت پڑے جب بھی گواہی دینا، دشمن کے حق میں گواہی دینے کی ضرورت پڑے جب بھی گواہی دینا، تو بارے کب حق و انصاف کو آج قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نا انصافی کا بول بالا ہے، عدالتیں بھی حکومت کے اشاروں پر ناچ رہی ہیں۔ حکومت کو تو اپنی حکومت کا، فوج کا، طاقت کا غرور ہے، لیکن یہ غرور ٹوٹے گا ضرور، یہ غرور ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، ان کے غرور کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، ان کو بے نشان بنا دیا، بے نام و نشان بنا دیا، آج اس کا کوئی نام دینے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔